اور ایک لیے جو انسان یہ خواہش رکھتا ہو کہ وہ لکی بن جائے، خوش قسمت ہو جائے، اس کی قسمت کھل جائے، جہاں جائے لوگ اس سے محبت کریں، ہر محفل اس کے بغیر سونی ہو جائے۔ جو لوگ استعفی ہونا چاہتی ہیں، جو لوگ لکی بننا چاہتے ہیں، ان کے لیے آج بڑے خاص اعمال بتائے جائیں گے، انشاءاللہ کریں گے تو فائدہ ضرور ملے گا، لازمی ملے گا۔ طاقتور عملیات ہیں، انشاءاللہ کرنے والا کبھی بھی ناکام نہیں ہوگا۔ شیخ ابو العباس فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ان 3 اسماء الہی کے حروف الگ تحریر کر کے اپنے پاس رکھے اور مقرر حروف کو ساکت کر دے اور ان کے چاروں طرف قرآن حکیم کی آیت، یہ آیت مبارکہ جو آگے بھی میں بتاؤں گا، الہر کا دائرہ کھینچ دے اور اس نقش کو منگل کے دن مریخ کی ساتھ میں، یعنی آپ نے جب زوال کا وقت ہوتا ہے اس سے لے کے ظہر تک، بلکہ ظہر سے بھی عصر تک اسے کر سکتے ہیں، تیار کر کے اپنے پاس رکھے تو جو بھی اسے دیکھے گا مبہوت ہوگا اور اس سے نظریں نہ ملا سکے گا۔ نقش کو مقرر حروف کو حذف کرنے کے بعد اس طرح تیار کیا جاتا ہے، یہ تیار شدہ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اس نقش کی میں طاقت آپ کو بتا دوں کہ یہ اس حد تک طاقت ہے اس کی کہ انسان اگر اسے نقل کر کے اپنے پاس رکھتا ہے تو ملک کا جو بادشاہ ہوگا، جو صدر ہوگا، وہ بھی آپ سے نظریں نہیں ملا پائے گا، وہ آپ کو عزت اور احترام دے گا۔ جو آپ کے شہر کا بڑا معزز بندہ بھی ہوگا وہ بھی آپ کے سامنے ٹک نہیں پائے گا۔ یہ آپ کو ہر جگہ خوش قسمت بنا دے گا۔ جہاں پہ آپ اپنے آپ کو ان لکی سمجھتے تھے، جہاں آپ اپنے آپ کو بد قسمت سمجھتے تھے، وہاں یہ چھوٹا سا نقش ہے لیکن طاقتور نقش ہے، یہ آپ کو ہر چیز پہ حاوی کر دیتا ہے، لکی بنا دیتا ہے، خوش قسمتی آپ کے قدم چومے گی انشاءاللہ۔ طریقہ میں نے مکمل اس کا بتا دیا ہے، اس کو سمجھ کے کریں گے۔ پرند نکلوائیں اس کا آسان ہے، نہیں تو ہاتھ سے بھی نقل کیا جا سکتا ہے، چال اس کی نہیں ہے۔ بہنیں اس کو جب کریں، نقل جب کرنا ہے تو اس کو باوضو ہو کے کرنا ہے، ناپاکی کے دنوں میں اسے اپنے پاس ہی رکھا جاتا، کپڑے میں باندھ کے الماری وغیرہ میں رکھیں ورنہ یہ غائب بھی ہو جاتا ہے، تو کپڑے میں باندھ کے رکھنا ہے جب بھی اتارنا ہو۔ ویسے اتاریں گے تو غائب ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے، دوبارہ بنائیں گے تو اس کی وہ طاقت نہیں ہوگی جو پہلی دفعہ اس کی طاقت ہوتی ہے۔ یا غفاروں کا نقش ضد القداپت اس شخص کے لیے مفید ثابت ہوتا ہے جو برے راستے سے اچھے راستے کی طرف آنا چاہتا ہو، یا جو مصائب کی دلدل سے نکلنے کا خواہش مند ہو، یعنی جو سمجھتا ہے کہ ان لکی ہے، مصیبتوں میں گرا رہتا ہے، کسی صورت مصیبتیں ٹلتی نہیں ہیں، اس نقش کو لے کر دھاری دار کپڑے میں پیک کر کے گلے میں ڈالیں یا بازو پر باندھ لینا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آنے والی مصیبتوں سے بچا رہے گا، خوش قسمتی قدم چومیں گی۔ یہ نقش ہے جی، کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی لمبا نہیں ہے، انشاءاللہ اس سے بھی آپ کو فائدہ ہی ملے گا۔ ماہواری میں سے پہن سکتے ہیں گلے میں، لیکن نقل ماہواری میں نہیں بہنے کر سکتی۔ باوضو ہو کر نقل کریں، پاکی میں نقل کریں، پاس اگر خوشبو ہو اگر بتی جلا لیں جب نقل کر رہے ہوں تو اس کا مزید آپ کو فائدہ ملے گا۔ آپ کو خود محسوس ہوگا کہ آپ خوش قسمت ہوتے جا رہے ہیں، ساتھ اس کے یا غفارو پڑھیں گے تو اس کا فائدہ، اس کی طاقت مزید بڑھ جاتی ہے۔ یہ جو نقش مبارک ہے یہ انگوٹھی پہ بندہ کروایا جاتا ہے، چاندی کی انگوٹھی بنوائے اس پہ اسے تراشا جاتا ہے، کہا جاتا ہے جو انسان اسے اپنی انگوٹھی میں، چاندی کی انگوٹھی میں بنوا لیتا ہے تو یقین کریں وہ انسان، جیسے لوگ کہتے ہیں نا کہ باتیں بنی ہوئی ہیں جی کہ گدر سنگھ جس کے پاس ہو، اس کے پاس پتہ نہیں کتنی طاقتیں ہوتی ہیں، وہ خوش قسمت ہو جاتا ہے۔ یہ اس کا باپ ہے، وہ صرف باتیں ہیں، یہ حقیقت ہے اس کی، یہ اس کا سمجھ لے کہ اگر وہ کہا جاتا ہے تو یہ ہے۔
اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ روب دبدبا بھی جب آپ کے پاس آتا ہے تو لوگوں پہ آپ کا روب بھی پیدا ہوتا ہے۔ اسے صرف انگوٹھی میں کندھا کروا کے آپ نے پہن لینا ہوتا ہے دائیں ہاتھ میں، اس کی انگلیوں میں پہننا ہے، رائٹ ہینڈ کی فنگرز میں، تو آپ کا جو مقصد ہے وہ پورا ہو جاتا ہے۔ آپ کو خود محسوس ہوتا ہے کہ آپ لکی ہو چکے ہیں، جو کام کریں گے اس میں آپ اپنے آپ کو خوش قسمت پائیں گے اللہ کے فضل سے۔ اس عمل کی طرف جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ کا کوئی مسئلہ ہوا کرے ہمیں کمنٹس میں ضرور بتایا کریں، اس طرح ہمیں آسانی ہو جاتی ہے آنے والے دنوں میں املیات بتانے میں۔ اور کوئی خاص مسئلہ ہے تو ہم سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو نمبر بھی سکرین پہ نظر آ رہا ہوتا ہے، اس پہ ایک میسیج اپنے نام کے ساتھ بول کے چھوڑ دیا کریں، ایک میسیج نہ کیا کریں، وقت ملتا ہے ضرور جواب دیا جاتا ہے، وقت نہ مل سکے تو معذرت کی جاتی ہے، بعض لوگ گلہ کر رہے ہوتے ہیں کمنٹس میں، تو اسی لیے ویڈیو کے درمیان میں یہ بات بتا دی جاتی ہے کہ وقت ملتا ہے ضرور کوشش کرتے ہیں جواب دینے کی، وقت نہ مل سکے تو آپ سے پہلے ہی معذرت کر لیتے ہیں۔ یہ جو نقش نظر آ رہا ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر انسان دن میں صرف اسے 3 دفعہ دیکھ لے، صرف 3 دفعہ، اور ساتھ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد جب دیکھے 3 دفعہ پڑھتا جائے، کہا جاتا ہے وہ انسان دنیا کے خوش قسمت لوگوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ اس نقش کو نقل کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اگر دیوار پہ لگانا چاہتے ہیں کہ بار بار یاد نہ رہے تو نظر پڑے تو لگا سکتے ہیں، نہیں تو سکرین شاٹ لے کے بھی رکھا جا سکتا ہے۔ میرے اپنے تجربے میں یہ بات رہی ہے کہ اگر اسے پرنٹ نکلوا کے یا ہاتھ سے نقل کر کے دیوار پہ چشمہ کر لیا جائے تو جب بار بار انسان کی خود بخود نظر پڑتی ہے اسے یاد آ جاتا ہے اور وہ 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے، وہ کئی طرح کی پریشانیوں سے بچا رہتا ہے، بیماریوں سے بچ جاتا ہے، ایسے ایسے مسائل سے دور ہو جاتا ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے، اور خوش قسمتی اس کے قدم چومتی ہے۔ اسے بھی جب عمل کر رہے ہوں، دیکھنے والا عمل جب کیا جا رہا ہو تو ماہواری میں بہنوں نے نہیں کرنا، وضو بے وضو دونوں صورتوں میں سے دیکھا جا سکتا ہے، لیکن نقل جب کیا جائے تو اگر نقل کرنا چاہ رہے ہیں یا پرنٹ نکلوانا چاہ رہے ہیں تو باوضو حالت میں آپ نے پرنٹ نکلوانا ہے یا نقل کرنا ہے۔ اللہ کے فضل سے جیسی ہی آپ کی نیت ہوگی ویسا ہی آپ کو پھل ملے گا انشاءاللہ۔ باقی تکبر میں کبھی نہ آئے جب اللہ استعطا کرے۔ وَتَعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتَذِلُّ مَن تَشَاءُ، وہی ذات عزت دینے والی ہے، وہی ذات ذلت دینے والی ہے، تو ذات پہ توکل رکھ کے عمل کریں، فائدہ ملے گا۔ تمام عملیات کی اجازت کے لیے ہمارے چینل ضرور سبسکرائب کریں، جب سبسکرائب کرتے ہیں تو آپ کا نام ویسے بھی خاص دعا میں شامل کر لیا جاتا ہے، دعائیں تقدیر بدل دیتی ہیں، تو چینل ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو لائک کریں، گھنٹی کے نشان پہ بھی دبا دیں اور ویڈیو کو شیئر بھی کر دیں۔ ہمارے پرانے عملیات کے لیے مسلم وظیفہ چینل پہ بھی ضرور جائیں، یوٹیوب سرچ میں مسلم وظیفہ لکھیں گے تو آپ کے سامنے ہمارے پرانے عملیات آنا شروع ہو جائیں گے، انشاءاللہ ان سے بھی آپ کو بہت فائدہ ملے گا۔ اس کے علاوہ قریشی صاحب چینل دوبارہ کھولا گیا ہے، اسے بھی یوٹیوب سرچ میں اگر سرچ کریں گے تو آپ کے سامنے ہمارے مزید پرانے عملیات آنا شروع ہو جائیں گے۔ باقی اللہ سب پہ فضل فرمائے، سب پہ رحم فرمائے، سب کی نیک ایجاد کو پورا کر دے، آمین یا رب العالمین۔